شام کے باغی گروہ کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اس لڑکی کے ساتھ تصویر آخر کیوں کھنچوائی؟ ابو محمد الجولانی نے اس لڑکی کو تصویر کھنچوانے سے سیلفی لینے سے پہلے کیا کہا؟ یہ لڑکی آج پورے انٹرنیشنل میڈیا پر کیوں وائرل ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ بس برجع بأكد على فكرة أنه أنا طلبت أتصور مع القائد فرحة بالمجاهدين، فرحة بالحرية اللي وصلنا إلها يعني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، باغی گروہ جس نے دمشق پر قبضہ کیا اور دمشق کا کنٹرول حاصل کیا، اب یہاں پر ایک سوال جو میں نے اپنی ویڈیوز کے کومنٹس میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا کہ آپ باغیوں کو باغی کیوں کہتے ہیں، وہ تو مجاہد ہیں۔ اب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ ہم تو اس کو وہی سمجھتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باغی کیوں کہتے ہیں۔ ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہم ان کو باغی کہیں، ہم ان کو جو وہ ان کی حیثیت ہے ہم ان کو وہی سمجھتے ہیں، مگر یوٹیوب کی پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ کسی کو یہاں پر یوٹیوب کی ویڈیو میں کسی کو مجاہد نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کر بھی لی تو پھر آپ کا چینل ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ میرا یہ چینل اس چیز سے گزر چکا ہے، اس لیے میں نے اور بھی بہت سے لوگوں کو، آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، کوئی بھی ان کو مجاہد نہیں لکھتا، ہر ایک نے باغی گروہ یا اپوزیشن کے نام سے پکارا ان کو۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ان کو ویسا نہیں کہا جا سکتا۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین آج کی ویڈیو ہے ایک شامی لڑکی کی، ایک شامی لڑکی جو گریجویشن جس نے دمشق سے کیا اور وہ ڈاکٹر بنی، شام کی وہ ڈاکٹر بنی۔ دوستوں کے ساتھ اس کا ہلا گلا چلتا رہتا تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ 8 اکتوبر کو جب دمشق میں انقلاب آیا، بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو پھر دمشق کے لوگوں نے جشن منایا۔ اس نے کہا جشن میں بھی شریک تھی اور یہ ہم اپنی نسلوں تک اس چیز کو پہنچائیں گے۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ 10 اکتوبر میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، 10 اکتوبر کا دن تھا اور ہم دوستیں اکٹھی جا رہی تھی، تو ہمارے محلے میں، جو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے محلے میں وہ شخص ہمیں دکھائی دے گا جو دمشق میں انقلاب لے کر آیا۔ وہ بات کر رہی تھی باغیوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی کی۔ اس نے کہا ہمارا محلہ، دمشق کی وہ رہنے والی ہے اور اس کا محلہ میزے، اور اس لڑکی کا نام لیا خیر اللہ ہے۔ اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ دمشق میں ہمارے محلے میزے میں وہ ابو محمد الجولانی وہ آئے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، تو میری دوستوں نے مجھے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے تم نے سیلفی لینی ہے۔ اس نے کہا میری ہمت تو نہ پڑی کہ میں ان کو جا کے کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے۔ اور بھی بہت سی خواتین تھی جو وہاں پر کھڑی تھی، مگر کوئی ایسی تصویر کھنچوانے والی نہیں تھی، مگر کہتی میری ہمت نہ پڑی۔ تو پھر میری دوستوں نے جا کر ابو محمد الجولانی سے کہا کہ ہماری دوست نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے۔ تو ابو محمد الجولانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس نے شرط رکھی کہ اگر تصویر لینی ہے تو پھر اپنا سر ڈھانپنا پڑے گا۔ تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ باقی عورتیں لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں، مگر اس نے کسی کو نہیں کہا سر ڈھانپنے کو، مگر اس نے شرط یہ رکھی کہ اگر میرے ساتھ تصویر لینی ہے، سیلفی لینی ہے، تو سر ڈھانپنا پڑے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے سر ڈھانپا اور یوں میں نے ابو محمد الجولانی کے ساتھ میں نے تصویر لی، اور آج یہ تصویر پورے عالمی میڈیا پر یہ وائرل ہے۔ میڈیا کا کوئی بھی چینل، آپ نیوز چینل اٹھا لیں، کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر لیں، انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر، یہ تصویر تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ اس دمشق کی رہنے والی لڑکی لیا خیر اللہ کی یہ تصویر ابو محمد الجولانی کے ساتھ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس کو لے کر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس لڑکی کا کہنا یہ بھی تھا، وہ ابو محمد الجولانی وہ شرما رہا تھا، جھجک رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ تصویر نہ بناؤں، مگر اصرار کرنے پر اس نے کہا، ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی سامنے ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تصویر لینی ہے، اس کی دوستیں وہاں پر کھڑی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم نے سیلفی لینی ہے، اس نے سیلفی لینی ہے۔ پھر کہیں جا کر ابو محمد الجولانی نے رضامندی ظاہر کی اور پھر جا کر ابو محمد الجولانی کے ساتھ اس لڑکی کی سیلفی بنی۔ تو ناظرین اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، میں اپنے بچوں کو ہم یہ کہانیاں سنائیں گے کہ ایک وقت تھا، ایک انسان ایسا تھا جس نے دمشق کو آزاد کروایا، اسد خاندان کی 54 سالہ حکومت کا دور اس نے ختم کروایا
ان کا باپ بند کیا، اسد خاندان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور یوں ایک رجیم چینج سائریہ میں دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شام کی حفاظت فرمائے، شام کے رہنے والوں کے آنے والے حالات ان کے لیے بہتر کرے، آمین ثم آمین۔